اب میں آتا ہوں جناب ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کی طرف۔ ان کے آنے سے پیشتر سر بہت شکریہ کہ آپ موجود ہیں بار دیگر اپنے اس شہر میں۔ ظاہر ہے کراچی آپ کا اپنا شہر ہے، لیکن یہ شہر بھی آپ کا اپنا ہے۔ ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ وہ جو ایک کلیشے سا اب بن گیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ جدید اور قدیم کے درمیان ایک پل ہوتا ہے اور سنگم کی حیثیت رکھتا ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی نظر قدیم پر بھی اتنی ہوتی ہے جتنی جدید پر ہوتی ہے۔ تو اردو تحقیق کے حوالے سے اگر کوئی ایک شخصیت ایسی ہو سکتی ہے جس کا ہمارا جو کلاسیکی روش ہے تحقیق کی اس پر بھی اتنا ہی درک ہے اور اتنا ہی اس کا گرفت ہے جتنی کہ جو جدید ہمارے معاملات ہیں تحقیق کے اس پر ہے، تو بلا شبہ معین الدین عقیل صاحب کا نام اس میں لیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے پاکستان میں جامعاتی تحقیق کے حوالے سے، دیگر جو تحقیقی کام ہیں ان کے حوالے سے نہایت بنیادی کتابیں تصنیف کی ہیں۔ انہوں نے رسمیات تحقیق کے حوالے سے، رسمیات مقالہ نگاری کے حوالے سے اردو تحقیق کو جدید تحقیق کے عالمی جو رجحانات ہیں ان کی طرف راغب کرنے، ان سے متعارف کروانے میں بنیادی نوعیت کے کام کیے ہیں۔ شاعری پر وہ بہت اچھی تنقید کا ملکہ رکھتے ہیں اور اس پر ان کی کتاب بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ ایک تہذیبی شخصیت ہیں جو ہماری زبان، ہماری تاریخ، ہمارے تمدن اور ہماری روایات کے بارے میں نہ صرف جانتے ہیں بلکہ وہ خود اس کا نمونہ ہیں۔ میں خوشی محسوس کرتا ہوں سر آپ کو تکلیف دیتے ہوئے۔ اب جناب ڈاکٹر معین الدین عقیل صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے بارے میں کچھ بات کریں گے۔ سر عقیل صاحب۔ بہت شکریہ کہ مجھے یہ عزت اور موقع دیا کہ یہاں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہو سکوں، اور ایک گفتگو کا موضوع بھی آپ نے متعین کر لیا ہے جسے میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ مجھے یہ بھی احساس ہے کہ وقت بہت ہو گیا ہے اور شاید اس کے بعد میں مزید سوال جواب کا بھی ایک سلسلہ چلے گا۔ بات یہ ہے کہ میرے لیے سب سے مشکل کام خود اپنی تعریف کرنا ہے، خود اپنے بارے میں ذکر کرنا ہے۔ میں کیا ذکر کروں اپنے بارے میں؟ خود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتا۔ ایک ایسے شخص سے آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، یہ میرے لیے ایک آزمائش کی بات بھی ہے۔ بہرحال بہت مختصراً میں اپنے بارے میں کچھ اس حد تک بات کہہ سکوں گا کہ شاید اس میں آپ کی تشفی ہو سکے یا کچھ معلومات حاصل ہو سکیں۔ میرا تعلق حیدرآباد دکن سے ہے، میری پیدائش وہیں کی ہے، اور میرے بزرگوں نے جس انداز کی تربیت کی ہے اس میں خود حیدرآباد کا بھی دخل ہے۔ میرے والد مملکت آصفیہ کے ملازم تھے، پاکستان آنے تک وہ ملازم رہے، لیکن لکھنا پڑھنا ان کا روزمرہ کا مشغلہ تھا جس کو میں دیکھتا تھا اور میں سیکھتا تھا کہ وہ کس طرح سے ڈائریاں لکھتے ہیں، کس طرح سے یادداشتیں مرتب کرتے ہیں، اور تاریخ ان کا خاص موضوع تھا۔ ادب اور تاریخ زیادہ حاوی تھا ان کی دلچسپیوں میں۔ ان کو دیکھ کر میری والدہ نے بھی یہی ذوق اختیار کیا اور وہ بھی یادداشتیں لکھا کرتی تھیں، اور جو یادداشتیں لکھا کرتی تھیں ان میں سے کچھ اب بھی باقی ہیں، موجود ہیں۔ تو یہ دونوں کو میں دیکھتا تھا اپنے بچپن میں، انتہائی بچپن میں، یعنی میں 5 سال ہوں، 6 سال کا ہوں یا اس سے بھی شاید کم بھی، تو میں دیکھتا تھا، اور جو کچھ وہ لکھتے تھے وہ ڈائریوں کی شکل میں محفوظ رہیں اور اب تک بھی محفوظ رہیں۔ یہ بہت میرے لیے ایک وسیلہ ثابت ہوئی۔ چونکہ تاریخ سے میرے والد کو دلچسپی تھی اور یہ دلچسپی خود مجھ میں بھی پیدا ہوئی۔ دیکھیں جس ماحول میں میں رہا، یعنی میں اپنی والدہ کو بھی دیکھ رہا ہوں، ابھی اسکول میں نہیں گیا ہوں، اسکول جانے سے پہلے ہی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے والد بھی اور میری والدہ بھی جو تصنیف و تالیف میں دلچسپی لے رہے تھے وہ میرے لیے ایک مثال تھی۔ ایک تو یہ بات تھی۔ جب میں نے خود پڑھنا شروع کیا تو اسکول کے ساتھ ساتھ دوسری کتابیں یعنی کہانی کی کتابیں پڑھتا تھا، پھر وہ کہانی کی کتابیں ناولوں میں تبدیل ہو گئیں، اور وہ ناولیں ایسی تھیں جیسے ابن صفی کی ناولیں۔ اسکول کے زمانے ہی میں اس وقت تک جتنی کتابیں چھپی تھی ابن صفی کی یا جیسے اور لکھنے والوں کی، وہ سب میں پڑھ چکا تھا۔ یہ اس وقت کی ایک مثال ہے میرے لیے۔
اور ایک اور بھی خوش کن بات اس زمانے میں یہ تھی کہ ویسے تو وسائل نہیں تھے کہ کتابیں نئی کتابیں خریدتے یا دکانوں میں جاتے وہاں کتابیں تلاش کرتے اور کتابیں حاصل کرتے. اس وقت ایک آنا لائبریری ہوا کرتی تھی میرے بچپن میں، بلکہ وہ یہاں پاکستان میں بھی میں نے دیکھا کہ جب یہاں ہم آئے تھے ہجرت کر کے تو یہاں بھی ایک آنا لائبریری ہر گلی کوچے میں ہوتی تھی. وہاں جانا اور ایک آنا کی کتاب یعنی ایک کرائے کے لیے کتاب لیتے اور دوسرے دن اس کو واپس کرتے اور ایک آنا کرایہ دیتے. اس سے بہت خوش ذوقی یوں پیدا ہوئی کہ جتنے بھی اس وقت لکھنے والے تھے، ناول نویس، افسانہ نویس، اور ان کی جتنی کتابیں دستیاب تھیں وہ ایک آنا لائبریری میں مل جاتی تھیں اور ہم ان کو پڑھتے تھے. یعنی یوں سمجھیے کہ اسکول کے ختم ہونے تک جتنا بھی ذخیرہ ہوتا تھا ایک آنا لائبریری میں وہ سب پڑھ چکا تھا. اور اس میں جتنے بھی جدید افسانہ نگار ہیں، شاعر ہیں اور ناول نگار ہیں وہ سب اس زمانے ہی میں پڑھ لیے تھے جو اسکول کا زمانہ تھا. انہیں پڑھتے ہوئے خود بھی دلچسپی ہوئی کہ خود بھی لکھیں. چنانچہ اس زمانے میں کوشش کی لکھنے کی، اور ویسے تو افسانے بھی لکھے، شاعری بھی کی، لیکن اس میں ذوق پیدا نہیں ہوا یا ایسا استحکام بھی نہیں رہا. لیکن مضامین لکھنے شروع کیے. اسکول میں بہت اچھا ماحول تھا. ایسے استاد ملے تھے کہ جیسے استاد اب نظر نہیں آتے، کہیں کسی جگہ نہیں ہوتے ویسے استاد. ایک استاد ایسے بھی تھے میرے کہ جو اس زمانے میں یعنی پرائمری اسکول میں پڑھتا ہوں تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ تنقیدی نشست کیا ہوتی ہے اور اس میں کس طرح سے تخلیقات پڑھی جاتی ہیں اور اس پر گفتگو کیسے کی جاتی ہے. وہ اس طرح کی محفلیں منعقد کرتے، اس میں ہم جیسے طالب علموں کو بلاتے اور شریک کرتے گفتگو میں اور آمادہ کرتے کہ ہم بھی گفتگو میں حصہ لیا کریں. یہ اسکول کے زمانے کی بات ہے. ایسے استاد انہوں نے جب ذوق پیدا کیا تو اسی زمانے میں پھر انہوں نے میگزین بھی نکالا، جبکہ اس زمانے میں وسائل نہیں تھے لیکن اسکول کے میگزین نکلے. اس میگزین میں لکھنے کا ذوق پیدا کیا اور مجھے 2 مضامین لکھنے کا موقع ملا جب میں 6ٹھی جماعت میں تھا، 7ویں جماعت میں تھا، تو وہ اس زمانے میں چھپے اور وہ اب تک یادگار ہیں. پھر اسی زمانے میں اور لکھا. تو یہاں یہ اب پاکستان کی بات بھی ہے کہ پاکستان میں آ گئے تھے تو یہاں یہ چیزیں اسکول کے زمانے کی جو باتیں ہیں وہ سب پاکستان کی حد تک ہے یہاں آنے کے بعد. تو یہاں پہلا جو مضمون لکھا میں نے وہ ساحر لدھیانوی پر تھا. پہلے تو یعنی ایک آپ بیتی سی لکھی تھی، خود نویسی تھی. ایک رات کا مہمان اس کا عنوان تھا. وہ 6ٹھی جماعت کی اسکول میگزین میں اس وقت میں نے لکھا. پھر 8ویں جماعت میں جب تھا تو اس سے ساحر لدھیانوی پر مضمون لکھا اور وہ مضمون ذرا طویل تھا. تو اس وقت شوکت صدیقی صاحب نے جو اس وقت انجام نامی رسالے کے اخبار کے مدیر تھے، جنگ اور انجام 2 اخبار نکلتے تھے کراچی سے ہی مقبول ترین، انہوں نے پورے صفحے پر وہ چھاپا اپنے نوٹ کے ساتھ. ظاہر ہی میرے حوصلہ افزائی کے لیے تھا اور بہت پڑھا گیا، وہ خوشی ہوئی مجھے بھی. تو اس طرح یہ ابتدا تھی. بعد میں جب یونیورسٹی کا دور آیا، کالج کا دور آیا، کالج کے دور میں بھی یہ رہا اور یونیورسٹی کے دور میں بھی رہا، تو ایم اے کرنے تک، ایم اے کے دوران طالب علم کے دور میں نے لکھنا شروع کیا. اور اس وقت بھی جو کچھ لکھا میں نے وہ چھپوایا بھی. یہ میرے لیے خوشی کی بات تھی. مزید بات یہ بھی تھی کہ اس وقت جو موضوعات کا تعین کرنا تھا، ایک تو ادب تھا، ادب تو سامنے کی چیز تھی. اب جیسے ساحر لدھیانوی پر میں نے لکھا، ظاہر ہے کہ اس وقت ترقی پسند شاعری وغیرہ کا دور تھا، عروج تھا، اس کے اثرات بھی تھے، اس لیے یہ چیز لکھی تھی. لیکن اپنے والد کو اب حافظہ اتنا ساتھ نہیں کہ میں اس کو سنا سکوں، بہرحال معذرت چاہوں گا. تو بہرحال یہ مسئلہ یہ ہے کہ میرے والد کو جو دلچسپی تھی وہ تاریخ سے تھی، چونکہ مملکت آصفیہ سے تعلق تھا ان کا، حیدرآباد دکن سے، اور وہ حیدرآباد کی تاریخ کے بھی ایک لحاظ سے حافظ تھے اور اس کا اثر مجھ پر بھی ہوا. تو چنانچہ میرے موضوعات دلچسپی میں اسی زمانے میں جب میں لکھنا شروع کیا تھا، ادب کے ساتھ ساتھ تاریخ شامل ہو گئی. پھر تاریخ کے شامل ہونے کی ایک اور بڑی وجہ تھی
کہ ہمارے خاندان کا تعلق تحریک مجاہدین سے تھا، سید احمد شہید کی تحریک۔ میرے والد کے جو دادا تھے سید علاؤالدین، وہ ایک تحریک مجاہد تھے، وہ جنہیں انگریزوں نے گرفتار کیا اور اپنی قید میں رکھا، اور رنگون میں ان کو قید میں رکھا، تو اسی میں ان کا انتقال ہوا 1888 میں۔ وہ ایک ہمارے خاندان کا ایک اہم واقعہ ہے، چنانچہ اس کے اثرات رہے۔ میرے والد اسی وجہ سے تاریخ کی طرف زیادہ دلچسپی لینے لگے، اور تحریک مجاہدین کے حوالے سے جب یہ آغاز ہوتا ہے، خود میں نے بھی اس تحریک میں دلچسپی لی اور اس طرح کی دوسری تحریکات میں دلچسپی لی۔ چنانچہ میں نے جب لکھنا شروع کیا، اب ایم اے کا دور ہے، ایم اے میں پڑھ رہے ہیں، تو اس وقت پہلی جو کتاب میں نے لکھی، ایم اے کا طالب علم ہوں لیکن پہلی تحریک پاکستان اور مولانا مودودی، اس وقت یہ دیکھنا مقصد تھا کہ مولانا مودودی نے تحریک پاکستان میں کیا کردار ادا کیا۔ یہ 1969 میں چھپی تھی جب میں ایم اے کا طالب علم تھا۔ تو یہاں سے تاریخ میں میری دلچسپی مزید مستحکم ہوئی، اور پھر پی ایچ ڈی کا جو موضوع میں نے لیا وہ اس سے زیادہ بڑھ کر تھا۔ لیکن اس سے پہلے ایک اور بھی چیز تھی کہ تحریک پاکستان کا لسانی پس منظر بھی میں نے لکھی، اور میں اس وقت یہ سمجھتا تھا کہ پاکستان کی جو تخلیق ہے یا تشکیل ہے یا جو تحریک ہے، اس تحریک میں اردو سب سے پیش تھی، اور اگر اردو کا مسئلہ نہ ہوتا تو شاید ہم اس طرف نہ جاتے۔ یہ میرا اس وقت نقطہ نظر تھا۔ چنانچہ تحریک پاکستان کا لسانی پس منظر کے نام سے میں نے اردو کا مقالہ لکھا، ایم اے کا مقالہ تھا، وہ مقالہ شائع بھی ہوا، اور پھر پی ایچ ڈی کا موضوع میں نے لیا، اسی سے ملتا جلتا یہ سے اگلا قدم تھا وہ تحریک آزادی میں اردو کا حصہ۔ تو یعنی سیاست اور ادب یہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں میری دلچسپیوں میں۔ یہ دلچسپی آج تک ہے، بہت کچھ لکھنے کا موقع ملا، اور جو کچھ بھی لکھا وہ ان دونوں ہی سمتوں میں ہے، یعنی سیاست میں بھی ہے اور ادب میں بھی ہے۔ ادب اور سیاست یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے رہے ہیں، زیادہ تر اسی میں لکھا ہے، اور اسی حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ تاریخ زیادہ حاوی ہے میرے موضوعات میں۔ یعنی ادب پر بھی لکھا ہے، یعنی 90-95 کتابیں ہیں میری ویسے تو مجموعی طور پر، اس میں شاید 60 کتابیں 65 کتابیں میری ایسی ہیں جو تحریک پاکستان، تحریک آزادی یا سوانحی حوالے سے، یعنی حوالہ جاتی اہمیت کے موضوعات پر ہے۔ تو یہ میری دلچسپی کے عناصر ہیں۔ تو بہرحال میں دیکھ رہا ہوں کہ موضوعات کی وجہ سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو شاید کرنا مشکل ہو، اس لیے میں معذرت چاہوں گا، اور دوسرے موقع بھی ہیں۔ یہ جو سوالات کا ایک میرے خیال وہ زیادہ بہتر ہے، اس میں مزید موقع ملے گا کچھ کہنے کا، کچھ سننے کا۔ بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات۔